الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحسن حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین ذات واسطے وہ ذات جس کی رحمت بڑی وسیع ہے، جس کی آزمائش بھی بڑی ڈاٹی ہے. درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تے. ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اگر اللہ تھوڑی مدد کرے تو تھوڑے اتنے کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ. اگر وہ تھانوں ذلیل کرے کہ اس تو بعد تھوڑی کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. مومن اللہ دے اتنے ہی بھروسہ رکھتے. مسلمانوں دے جو حالات چل رہے ہیں اس زمین دے اتنے انتہائی پستی دے، انتہائی ذلت والے مسلمان جس علاقے کے اندر بھی ہے وہ پریشانی دے اندر ہے، مصیبت دے اندر ہے، بے چین ہے،
حالانکہ اس زمین دے سب تو اہم تے سب تو عظیم تے سب تو بابرکت خطے وہ مسلمانوں نے قبضے اندر ہر وہ خطہ ہر وہ جگہ جس نو اللہ رب العزت نے عظیم بنایا وہ مسلمانہ دے قبضے اندر نے اونا دیا چابیاں مسلمانہ دے کول نے لیکن مسلمان پھر بھی ہر جگہ تے ذلیل ہو کیا اللہ کی مدد شامل حال نہیں کیا اس وقت جس وقت سارے مشرک سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی نہیں سی سارے مشرک سی اس وقت اللہ رب العزت ابا بلا نو بھیج کے اپنے گھر بیت اللہ کی حفاظت کر سکتا سی آج مسلمان 1.5 ارب ہونے کے باوجود پستی کا شکار نے قبلہ اول مسجد اقصی بیت المقدس اور او انبیاء علیہ السلام کا خطہ جڑا مسلمانہ دے قبضے وچوں نکلتا جا رہا ہے مسجد اقصی نو مسمار کیتا جا رہا ہے آپ علیہ السلام بیان فرما رہے سی ایک دور ایسا آئے گا کہ یہود و نصارہ مشرکین کافر دشمن اسلام اے مسلمانہ دے ہوتے اس طرح ٹوٹ بیٹھ کے جس طرح بھوکا کھانے دے ہوتے اللہ کے رسول کیا اس وقت ساری تعداد تھوڑی ہوئے فرمایا نہیں میرے صحابہ تھوڑی تعداد تھوڑی نہیں ہوئے گی تھوڑی تعداد تو بہت زیادہ ہوئے گی کثیر تعداد ہوئے گی تسی اربہ تعداد اندر ہوگا گے اگر آیتہ ترجمہ کیتا جائے تسی اربہ کے اندر ہوگا پھر کی وجہ ہوئے اللہ کے رسول جی پھر کی وجہ ہوئے گی اتنی تعداد ہونے کے باوجود پھر مسلمان ذلیل کیوں ہوں گے اے مسلمانہ دے ہوتے حاکمیت کیوں کریں گے اے مسلمان کیوں ذلیل و رسوا ہوں گے اے کیوں مسلمانہ دے ہوتے ظلم کریں آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اس وقت کہ لوگ وہم کی بیماری اندر مبتلا ہو صحابہ بڑے حیران یہ کیڑی بیماری ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کہ اس وقت وہم کی بیماری اندر مبتلا ہوں گے فرمایا اللہ کے رسول جی یہ کیڑی بیماری ہے حب الدنیا و کراہیت الموت اس وقت دنیا دی محبت اندر پہ جان گے انہاں دے دلاں دے اندر صرف اور صرف دنیا رہ جائے گی دنیا دی محبت دنیا دی طمع دنیا دی لالچ رہ جائے گی و کراہیت الموت اے موت نو ناپسند کرن گے ہے کہ ساڈے وچ پسند کرنا موت چاہنا یا تیاری کرتا ہوئے موت دی خود تو دنیا دی لالچ سارے نوں کہ جنہ ہو سکتا کما لئیے اکٹھی کر لئیے
موت کی فکر ہی نہیں ہے۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، اس وقت ارباں دی تعداد اندر ہون گے، کثیر تعداد اندر ہون گے، بہت زیادہ ہون گے، پوری زمین مسلمانوں دے نال بھری ہوئے گی، لیکن اے ذلیل ہون گے، اے رسوا ہون گے، اے غیر مسلم یہود و نصارا انہاں اُتے ٹوٹ پین گے جس طرح بھکھا کھاڑے دے اُتے ٹوٹدا ہے۔ حب دنیا و کراہیت الموت، یہ وہن دی بیماری اندر مبتلا ہون گے، دنیا دے نال محبت کرن گے، موت نو ناپسند کرن گے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم، اور جدو اللہ انہاں دی مدد کردا پھر انہاں تے کوئی غالب نہیں آئے گا۔ اس وقت 313 سی، ادھر 1000 سی، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، ہتھیار بھی کوئی نہیں سی، اسلحہ بھی پورا نہیں سی، سواریاں بھی پوری نہیں سی، 313 کی تعداد اندر، لباس بھی پورے نہیں سی، ننگے بدن کھڑے سی، ننگے بدن صحابہ، اسلحہ بھی پورا نہیں، ادھر اسلحے دے نال لیس، دشمن اسلام، سواریاں بھی پوریاں، اسلحہ بھی وافر مقدار اندر، لیکن اللہ رب العزت نے فتح کی نانو نصیب فرمائی مسلمانوں جڑے بدن تو بھی ننگے سی، جنہاں دے لباس بھی پورے نہیں سی، جنہاں دے کول ہتھیار بھی نہیں سی۔ کیوں؟ انہاں نو دنیا دی لالچ نہیں سی، انہاں نو دنیا دی طمع نہیں سی، او جیڑا کمایا کرتے او اللہ دے راستے اُتے خرچ کرتے۔ اس وقت تک انہوں نے نیند نہیں آیا کرتی سی، جدو تک جیڑا مال آیا اولا اللہ دے نال سودا نہ کر لیا۔ تے ساڈیاں چاہتا ساری اے دنیا کٹھی کر، اللہ اس وقت مدد کرے گا جدو بندہ مدد دے قابل ہوئے گا۔ اگر اللہ تھانو ذلیل کرے پھر تھوڑی کون مدد کرے گا؟ ہے کوئی تو استعمال کی مدد کرنا نا؟ مسجد اقصی رو رہی ہے، چلا رہی ہے، فلسطینی بچے بلبلا رہے ہیں، مسلمانہ کی غیرت مر چکی ہے۔ حکمران جرنیل وہ سارے دے سارے اپنی دنیا اکٹھی کرنے واسطے ایک دوسرے تو اتے بڑھ رہے ہیں، لیکن کسی نے اللہ نے کر دی فکر نہیں کہ ساڈے اتے ذلت کیوں ہے؟ کیا اسی فلسطینیاں دے ہمدرد ہاں یا اسی یہودیاں دے خیر خواہ؟ زبان دے وچوں کہن دے نال ہمدردی نہیں ہے کہ زبان وچوں کہہ دیتا فلسطین زندہ باد، مسجد اقصی زندہ باد، جدوں تک ساڈی جان ہے اسی مسجد اقصی دے نال، زبان دے کہن نال کچھ نہیں ہوئے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے امت مسلمہ اتحاد اندر آ جاؤ، اتفاق اندر آ جاؤ، اپنے اندر اتفاق دے اتحاد پیدا کر لاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی نو مضبوطی دے نال پکڑ لاؤ، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ بازی نہ کرو۔ جدوں تک اتحاد نہیں آئے گا، جدوں تک اتفاق نہیں ہوئے گا، اس وقت تک مسلمان رسوا ہی ہوں گے، اس وقت تک مسلمانوں اُتے غلبہ نہیں آئے گا، غالب نہیں ہوں گے، مسلمانوں اُتے لوگ ٹوٹ بیٹھ گے، یہود و نصارا اُتے غالب رہیں گے، یہ ہمیشہ مغلوب ہوں گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لاؤ، ایک پلیٹ فارم دے اوپر اکٹھے ہو جاؤ، تفرقہ بازیاں نہ کرو۔ اتفاق ہی نہیں ہے، اتحاد ہی نہیں ہے،
کتنے مسلک نے اسلام کے نام اتنے کتنے مسالک نے کون متفق ہے کون متحد ہے کوئی نہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہودیاں دیا کچھ معاملات ختم کی انہاں دے اعمال نقل کیتے کہ اللہ رب العزت نے نہ تے عذاب کیوں مسلط کیتے انہاں دی شکلاں نو مسخ کیوں کیتا اس قوم نو تباہ و برباد کیوں کیتا انہاں دے کچھ معاملات سے انہاں دے اعمال سے جنہاں دی وجہ اللہ رب العزت نے نو ذلیل کیا آج اسی ذلیل ہو رہے ہیں او لاکھ دے اندر اسی کروڑوں دے اندر ارباں دے اندر وہ ساڈے اوتے حاکمیت کر رہے نے ساڈے اوتے کنٹرول سنبھال رہے نے ساڈے ہر سانس تے کنٹرول انہاں دے کول نے اسی اتنی تعداد ہونے کے باوجود اسی رسوا تے ذلیل ہو رہے ہیں ساڈے قبلے نو چھیڑ خانی کی جا رہی ہے لیکن اسی ٹس تو مس نہیں ہو رہے یہ وجہ ہے کہ اسی بھی نام کے مسلمان ہو کے اسی اپنا لباس یہودیاں نے نہیں بنا لیا کہ ساڈے اعمال وہی تے نہیں جس اعمال کی وجہ تو اللہ رب العزت نے انہوں ذلیل کیتا آج اسی ذلیل تھوڑے کٹا دیو مولانا صاحب تاکہ کٹ دا گل ہے اج کوئی بھی وعدہ لے لو اسرائیلی پروڈکٹ دا یہ قاتل بائی کارڈ اسی سارے کاروبار بھی انہوں نے کرتے خریدار بھی اسی اتنا ہی کام کر لیتے ہیں گاڑی چکریاں یہ سمجھا دو انہوں نے پریکٹیکلی کچھ کریے پریکٹیکل ہوئے گا تو کام ہوئے گا سمجھاؤ رہے نا لو وعدہ کہ آج تو نہیں اسی استعمال کرتے انہوں نے نہیں منافع دیندے انشاءاللہ جو وعدہ لے کے اٹھا گے چھڈن کاروبار اپنے انہوں نے پروڈکٹ دکاناں تے کڈن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتق دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب مظلوم کی بددعا تو بچ جاؤ اللہ اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے بلبلا رہنے پکار رہنے مسجد اقصی آنسو بہا رہی ہے لیکن ساڈی غیرت مر چکی ہے ساڈے اعمال وہ سارے دے سارے اسلام کے خلاف جا رہے ہیں فلسطین دے ایک خطیب خطبہ ارشاد کرن واسطے کھڑے ہو گئے منبر تے کہنے لگا کتنے مختصر خطبے اندر جامع الفاظ بیان کیتے کہ اگر اے 1.5 ارب مسلمانہ کی غیرت آج اس مسجد اقصی نو دیکھ کے نہیں جاگی تو پھر میرا ایتھے خطبہ دینے کا کی فائدہ سب سے کیا وہ میرے اس خطبے کے نال کس طرح کہہ جاتا سب سے کیا مختصر خطبہ اور انتہائی جامع الفاظ کے مسلمانہ کی غیرت کتنے مار چکی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم کہ اللہ رب العزت اس امت کی مدد انہاں دے کمزور لوگاں کی وجہ تو کرتا ہے کمزور لوگوں کی وجہ تو اس امت کی مدد کی جاتی ہے بدعواتہم انہاں دی دعا دی وجہ تو بصلاتہم انہاں دی نماز دی وجہ تو و اخلاصہم انہاں دی خلوص دی وجہ تو کمزور لوگوں کی وجہ تو
جنہوں تے ظلم ہو رہا ہے اور اسلام کی خاطر ہو رہا ہے اور اسلام کی حفاظت واسطے ہو رہا ہے، اگر انہاں مظلوماں کی مدد نہ کی جائے پھر ساڈی اللہ رب العزت مدد نہیں کرے گا۔ بدعواتہم ساڈیاں دعاواں بیکار چلیاں جان گیا، بصلاتہم ساڈیاں نمازاں دی پابندی ہی نہیں ہے، اللہ رب العزت ساڈیاں مدد کس طرح کرے گا؟ واخلاصہم ساڈے دلاں دے اندر اسلام والا خلوص ہی نہیں ہے۔ اور جس وقت خلوص نہیں ہے اللہ رب العزت فرشتوں کا کس طرح نزول کرے گا؟ اللہ رب ابابیل کو کس طرح بھیج دے گا؟ ابو طالب نے کی کیا سی؟ مشرک سی نا۔ ابو عبد المطلب نے کہنے لگے اللہ یہ میرا گھر نہیں یہ تیرا گھر ہے، میرے تک گھوڑے نے میری سواریاں نے، تو جانے تے تیرا گھر جانے۔ جدوں نے کیا نا خالص دل نال کہ اللہ تو جانے تے تیرا گھر جانے، اللہ رب العزت نے ابابیل کو بھیج کے سارا کا سارا لشکر تباہ و برباد کرا۔ آج اسی جلوس نکال رہے ہیں، سڑکوں تے کھڑے ہو رہے ہیں، چوکاں اندر کھڑے ہو کے نعرہ بازی کر رہے ہیں، ساڈے نعرے بازی دے نال ساڈے جلوساں دے نال کی اثر ہو رہا ہے؟ کوئی اثر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ جماعت و دعویٰ اپنا کر رہی ہے، مرکزی جمعیت اپنا کر رہی ہے، جماعت اسلامی اپنا کر رہی ہے، دعوت اسلامی اپنا کر رہی ہے۔ وہ ایسی خود متفقی نہیں، متحدی نہیں، ساڈا ایک پلیٹ فارم ہی نہیں، اسی کس طرح دشمن اسلام دے نال متحد ہو کے جا کر ہر جماعت، ہر فرقہ، ہر گروہ اپنے بیان بازی میڈیا اتنے لگا کے اپنا حلہ گلا کر رہی ہے۔ اخلاص نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، صرف دکھلاوا رہ گیا ہے۔ اگر اخلاص ہوئے تو پورے دے پوری مسلم امت ایک جگہ اتنے کھڑی ہو جائے، لیکن نہیں، اگر ایک جگہ پہ کھڑے ہو گئے تو پھر ساڈا نام کس طرح سامنے آئے گا؟ کس طرح پتہ چلے گا کہ دعوت اسلامی کا ہے، کہ جماعت الدعوہ ہے، مرکزی ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ بازیاں چھڑ دیو، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جاؤ، تاکہ دشمن کو بھی پتہ چلے کہ مسلمان متحد ہو چکے ہیں، متفق ہو چکے ہیں۔ اس کو پتا ہے کہ اس قابل ہی نہیں رہے، وہ اپنے حملے پہ حملہ کر دے گا۔ ساڈے اخلاص ساڈے دلاں وچوں نکل جائے۔ یہودیاں نے اللہ رب العزت کی بیعت بھی کی تھی، لقد سمع اللہ قول الذین، اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر نقشہ کے چلے نے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ رب العزت نے سن لیے انہوں نے کلمات، سن لیا نا دیا گلا، یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے، اسی غنی ہے۔ یہ اپنے آپ کو غنی کہہ رہے ہیں، اللہ کو فقیر کہہ رہے ہیں۔ دوسرے مقام ہوتے اللہ رب نے فرمایا یہ لوگ کہہ رہے ہیں وقالت اليہود ید اللہ مغلولۃ، یہ یہودی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بننے ہوئے نے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کون بھی ادبی کر رہے ہیں اللہ دی؟ یہودی۔ آ جاؤ مسلمان، کیا اللہ کا عدم کر رہے ہیں یا بے ادبی کر رہے ہیں؟ ایک عالم دین ہے، عالم دین منبر پہ بیٹھا ہے اور کی کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت آسمان کی طرف
چوتھے آسمان پہ پہنچے تو اللہ رب العزت کا پیر پھسل گیا، اللہ رب العزت تھلے گرن لگے، اب پیر عبد القادر جیلانی غوث پاک نے انہوں نے پھڑ کے کھچ لیا۔ اس تو بعد پیر عبد القادر کا لقب ایک دستگیر پہ گیا۔ مسلمانوں کا یہ حال ہے، یہودی بے ادبی کرتے سی اللہ دی، آج مسلمان بھی کرتے ہیں، آج مسلمان بھی کرتے ہیں۔ ایک جماعت کہہ رہی ہے اسی علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تو بھی اونچا سمجھتے ہیں، اللہ کے معاملات تے کچھ بھی نہیں، اسی علی نو اللہ تو بھی اونچا سمجھتے ہیں۔ قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہودی کہہ رہے سی کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے تھے، اتنے مسلمان بھی کہہ رہے ہیں اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے۔ یہودیاں نے اللہ کے کلام اندر تبدیلیاں کیتیاں، قرآن کو تبدیل کیتا، انجیل نو بدلیا۔ آج مسلمان نام دا مسلمان آج قرآن کو تبدیل کر رہے ہیں، قرآن کو تبدیل کر رہے ہیں، اپنی طرفوں قرآن کے تراجم، قرآن کے تفاسیر بیان کر کے قرآن کے الفاظ کو تبدیل کیا جائے۔ پھر ساڑیاں یہ دعاواں اللہ فلسطین کی حفاظت فرما، اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، کس طرح قبول ہوا؟ اسی قرآن کے اندر تبدیلیاں کر دیتیاں، اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر تبدیلیاں کر دیتیاں۔ ساڑی مشابہت یہودیاں دے نال ملتی ہے، ساڑیاں دعاواں کس طرح قبول ہوں گی؟ کس طرح اللہ رب العزت مسجد اقصی ان کے ابابیل بھیجے گا؟ اللہ رب العزت آج 1.5 ارب مسلمان، ارب تو زیادہ مسلمانوں کی تعداد موجود ہے، اللہ رب العزت ابابیل بھیجنے کی ضرورت ہے؟ مسلمان کیوں نہیں؟ مسلمانوں کا خلوص کتنے چلا گیا؟ مسلمانوں کی غیرت کیوں مر گئی؟ اس واسطے اسی جس وقت ساڈا مفاد ہوئے گا، ساڑیاں تبدیلیاں بھی ہون گیاں، ساڑی سوچ بھی تبدیل ہوئے گی، ساڑا عمل بھی تبدیل ہوئے گا۔ ایک مثال دے دیا، ساڑے صفی اول دے نمازی ہون گے، 5 وقت دے نمازی ہون گے، تہجد گزار ہون گے، آج مسجد اندر موجود نے، ساری بیٹھے نے، جس وقت اولاد کا بیاہ کرتے ہیں اس وقت کیڑے قرآن کے مطابق کرتے ہیں، کیڑے حدیث کے مطابق کرتے ہیں، غیرت ہی مر چکی ہے۔ اور جدو سارے عمل قرآن کے مطابق نہیں، اسی اپنی سوچ، اپنی فکر، قرآن کی آیات، رسول کے فرامین کو تبدیل کر کے رکھ دیتا، پھر تسی کس چیز کی مدد طلب کر رہے ہیں؟ کس چیز کی مدد مانگ رہے ہیں؟ بیٹھے صفی اول کے نمازی نے، لیکن کنجر خانہ کرا دے اندر ہے، شادیاں ساڑیاں کنجرہ تو علاوہ ہوتی ہیں نہیں، پھر اسی مدد مانگ رہے ہیں رب کو، کس طرح ہوئے گا؟ مسجد اقصی دی اسی کس طرح سپورٹ کر رہے ہیں؟ زبان دے نال کہن دے نال کچھ نہیں ہوئے گا، جلسے جلوس دے نال کوئی فرق نہیں پائے گا، جدوں تک ساڈے دلاں دے اندر اسلام نہیں آئے گا، رسول اللہ دے طریقے نہیں آنے گے۔ کلام اللہ نے اندر تحریف کی تھی یہودیاں نے، اسی مسلمانوں نے بھی کی، جدو ساڈا مطلب ہو گیا پھر خیر کڑا جی روز روز بیاہ ہونے، اور تیرا کالو طلاق ہو جائے، پھر تیری بے برکتی تیری طلاق کا باعث بن جائے، تیری کنجر خانہ تیری ذلت کا باعث بن جائے، پھر کی کرے گا؟ ہوگا نہیں۔ جس وقت گھوڑے بجائے جاتے ہیں،
چھریاں چلائی جاندیاں نے نقصان ہوندے نہیں کتنے گئی جاتے اللہ رب العزت نے انہاں دا ایک ہور عمل بیان کیتا یہودیاں دا الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا انہاں دا عمل بیان کیتا کہ تسی دیکھا نہیں انہاں کتاب والے کو انہاں نے شیطان کی پیروی کی تھی یہ طاغوت کے پیچھے چلے تھے انہاں نے مورتیاں کی پرستش کی تھی انہاں نے قبراں دے پجاری بنے سارے مسلمان باندھی رہے سارے پجاری نے سارے قبر پرست نے جس وقت زیادہ تعداد بت مسئلہ بھی ہوئے پھر تھوڑے مباحث اور مباحث بھی نیچے شامل ہوئے کرتے یہ بھی قانون ہے اکثریت کو گنیا جاتا ہے اکثریت نوٹ کیا جاتا ہے بت پرستی ہوتی نہیں قبروں میں پجاری بیٹھے نہیں دربار مسجد زیادہ آباد نہیں اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت اور یہودیاں دے افعال یہودیاں دے اعمال اسی انہاں دے عملاں نو اپنا کے اسی خود بھی وہی طاغوت دے پیچھے لگے سارے عمل شیطانی عمل ہیں اس چیز کی مطلب یہودی کیا کرتے عیسائی کیا کرتے کہتے دن کو مسلمان ہو جایا کرو رات کو کافر بن جائے بس وہ پیار رکھو وہ اپنا سمجھو جڑا تھوڑے دین کے مطابق چلے باقی نو چھڑ دے انہاں دی فکر ہے یہ انہاں دی فکر ہے ساری فکر کی ہے وہ کوئی نہیں جی جی نہیں آؤ گا بیاہ دی خیر کوئی نہیں جی نہیں آؤ گا رسم دی خیر ہو جائے گی ساڈی تو بغیر بھی ہو جائے گی کوئی نہیں منا لا گے بعد منا لا دن نو کچھ ہو رات نو کچھ ہو کنہاں دے عمل نے یہود و نصارہ دے عمل نے اہل کتاب دے عمل نے مشرکین مکہ دے عمل نے دشمن اسلام دے عمل نے لیکن سارے عمل بھی سیم اسی طرح نے اسی دولت مشابہت کرتے ہیں کیوں رسوائی نہ ہوئے کیوں زندت نہ ہوئے کیوں اسی اتنے تعداد ہونے کے باوجود اسی غالب نہیں اسی مغلوب ہاں ساڑھے اعمال بدترین ہو جائے ساڑھے اعمال اسلام کے خلاف نے ساڑھے کردار ہی ہو نہیں ہے جڑے ہونے چاہیے یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یہ ہے مسلمان باہر جانے کی ضرورت نہیں اپنے پیڑ کے اندر ہی دیکھ لو یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود شرم کس طرح یہودی شرمان کے سانو دیکھ کے ساڑھے اعمال دیکھتے اسی کسے جو کہ ہے ہی نہیں ساڑھیاں مخالفتہ موقع ہی نہیں ساڑھی منافقت اتنی زیادہ کہ تصور ہی نہیں باہر جانے کی لوڑ نہیں اتنے کی گل کرو ساڑھی منافقت ہی موقع نہیں پڑھی گئی اتنی زیادہ کہ تصور ہی نہیں ہے اور یہ کنہاں دا عمل سی یہ انہاں دا عمل ہے یہ انہاں دا عمل ہے ساڈا عمل نہیں ہے مسلمانہ کی احسان نہیں ہے کہ دلہ کے اندر منافقت ہوئے لیکن ساڈے اندر کٹ کے کرے کس طرح دعا قبول ہوئے کس طرح مدد آئے گی کس طرح سے
غالبہ مانگے سب تو پہلے سانو اپنے عمل درست کرے. اگر عمل نہیں ساڈا خلوص نہیں تو پھر سانو نعرے لگانا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. یہود و نصارہ دے جتنے بھی پروڈکٹ نے اسی گھراں دے اندر سارے یوز کر رہے ہیں، سارے کر رہے ہیں، کوئی گھر بچیا نہیں. کسی گھر دے اندر ایسا نہیں کہ پروڈکٹ نہ آئے. کوکا کولا، پیپسی، شیمپو، صابن، دوسری چیزاں. اسی کی کیتا کوکا کولا چھڑ کے پیپسی چھڑ کے ہن گول میں لیا. انہیں ایک اور ہوتے نال کی پتہ نہیں کی نام سٹار جیڑے او دے اندر نسخہ پہ رہا، نسخہ چل رہا گول میں اندر یا سٹار اندر یا تیسری پاکستانی بوتل دے اندر، وہ نسخہ کی نہ ہے وہ پاکستان تیار کیا، وہ نسخہ اتوں ہی آ جائے. نام تبدیل کر کے پروڈکٹ تبدیل نہیں ہون گے. یہودیاں کی سپورٹ مکے گی نہیں. کم از کم یہ سب تو ہلکا ایمان ہے، سب تو ہلکا. آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر برائی دیکھو اور ہاتھ نہ روکو، اگر طاقت نہیں پھر زبان نہ روکو. فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر تیرے اندر یہ بھی ہمت نہیں پھر کم از کم دل کے اندر تو برا محسوس کر. یہ ایمان کا ہلکا ترین درجہ ہے. کوئی اگر پروڈکٹ چل رہے ہیں کم از کم انہوں کا بائی کاٹ کر لو. ایمان کا کمزور حصہ ہے، کمزور ترین حصہ ہے. ساڑھے اندر اتنا بھی ایمان نہیں کہ ایمان اتنا بھی مر چکیا ہے کہ اسی آج وعدہ کر لیے، ارادہ کر لیا کہ آج اسی انہاں دی کوئی پروڈکٹ استعمال نہیں کریں گے. اللہ رب العزت کو لو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو صحیح معنی اندر مسلمان بنن توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت سانو یہود و نصارہ کی مشابہت تو بچائے. اللہ رب العزت ساڈے حال پہ رحم فرما کے اللہ رب العزت اپنے طرفوں ساڈے اوپر مدد نازل فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.